ان کے اراکین کو زدوکوب کر کر، ان کو اغوا کر کر، ان کے بچوں کو یرغمال بنا کر ان سے اس آئین کی ترامیم کی منظوری لی جائے، تو یہ آج نہیں، آنے والی تاریخ میں نہ کہ صرف سیاہ الفاظوں میں لکھی جائے گی. وہ پولیٹیکل پارٹیاں، وہ سیاسی قیادت جنہوں نے کہتا ہے ہم نے دن رات کوشش کر کر ان آئینی ترامیم کو منظور کرایا ہے، یہ زندگی بھر ان کے سیاسی کیریئر پر ایک سیاہ دبے کے مانند ہوگا. آج کل جب یہ مرحلہ ختم ہوا، ہمارے دونوں سینیٹران کو جب لایا گیا، ان سے ووٹ لیے گئے، ان کو لایا گیا، وہ آئے نہیں تھے، وہ آتے تو دوسرے ممبران کی طرح آتے. جب سیاہ شیشوں میں بند ان گاڑیوں میں ان کو لایا گیا، سیکیورٹی، اتنا پروٹوکول جو شاید میں پارٹی پریزیڈنٹ مجھے نہیں ملا ہوگا زندگی میں کبھی، میں ایم این اے رہا ہوں، اتنا پروٹوکول مجھے نہیں ملا ہوگا. ان دونوں کو سیکیورٹی، ان کو وردی تو پہنائی گئی تھی آپ کے سینٹ کی اور قومی اسمبلی کے ملازمین کی، لیکن حقیقتاً اس وردی کے پیچھے وہی وردی تھی جس کی کہتا ہے نا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. وہی نامعلوم افراد تھے جو سب کو معلوم ہے، وہی نامعلوم افراد ہیں جو بلوچستان سے ہر روز لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں. انہی کو بھی اغوا کرنا، ان کی ابڈکشن بھی انہی کے ہاتھوں سے ہوئی ہے. تو پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اراکین، چاہے وہ کسی مجبوری کے تحت، زیادتی کے تحت، جبر کے تحت، انہوں نے اس ایک غیر آئینی، ایک سیاہ ترین آئینی ترامیم میں ووٹ دیا ہے، وہ اپنا سینٹ سے استعفیٰ پارٹی کو پہنچا دے. تو ہمارے سینیٹر قاسم رونجو صاحب آج صبح پہنچے سیکریٹریٹ میں، سینٹ سیکریٹریٹ میں، انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کیا. تو آج ارادہ یہ تھا کہ سینٹ کے اجلاس میں بھی وہ اپنی آپ بیتی بھی بتائیں گے اور اپنا استعفیٰ چیئرمین کے سامنے وہ خود پیش کریں گے. لیکن جب ہم وہاں پر پہنچے، حسب روایت ان کی تاریخ، جس طرح میں 3 سپٹمبر کو استعفیٰ دینے ایوان میں پہنچا تو ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی، بالکل اسی طرح ہی کھلبلی مچی. اور ان کو پتا تھا کہ جب میں ایوان میں آؤں گا تو ان کا چٹا بٹا سب کھول کے رکھ دوں گا اور وہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے گی اسمبلی کی. تو انہوں نے اس کورم کی نشاندہی کی اور مجھے مجبور کیا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے آ کر اپنا استعفیٰ پیش کروں. آج بھی جب ہمارے سینیٹر صاحب وہاں پہ پہنچے، میں بھی وہاں پہ گیلری میں جا کے پہنچا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کھلبلی مچ گئی. نہ چیئرمین تھے، نہ ڈپٹی چیئرمین تھے. سینٹ کے جو کمیٹی کے سربراہ ہوتے ہیں، کیا نام ہے صدیقی صاحب، عرفان صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو کہیں سے کوئی شاید وحی نازل ہو گئی، کہیں سے کوئی اشارہ آ گیا. انہوں نے پہلے کوسچن آورز کو سسپینڈ کیا اور 20 منٹ کا وقفہ دے دیا. اور اسی دوران ہم نے دیکھا کہ تمام ممبران جو ہیں وہ ایک ایک کرتے ہوئے نکلنا شروع ہو گئے. چند ایک چھوڑ دیے گئے. 20 منٹ کے بعد پھر اجلاس شروع ہوا اور کسی ایک ممبر نے کورم کی نشاندہی کی. اور وہ کون سا ممبر تھا جی؟ وہ خود کچھ دن پہلے اغوا ہوا تھا. اس نے نشاندہی کی اور ہمارے سینیٹر کو اس بات کی اجازت تک نہیں دی گئی کہ وہ اپنی آپ بیتی وہاں پر بیان کرے اور اپنا استعفیٰ پیش کرے. تو مجبوراً آج پھر ہمیں آپ لوگوں کے سامنے آنا پڑا. اور قاسم رونجو صاحب جو ہمارے پارٹی کے جو پارلیمانی لیڈر بھی ہیں،
سینٹ میں سینیٹر ہیں, وہ اپنی آپ بیتی بتائیں گے. آپ پہلے بات کریں گے؟ میں بس آپ کے ساتھ جی راجہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے, وہ کچھ بات کر لیں, پھر میں قاسم رنجو صاحب سے کہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو اختر جان مینگل صاحب کے ساتھ آیا کہ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے, جو لا قانونیت اور غیر آئینی اقدامات اٹھائے گئے ہیں, اور جس طرح سے ان کے سینیٹرز کو اغوا کیا گیا, اٹھایا گیا, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. میں نے پارلیمنٹ میں مذمت کی تھی, سینٹ میں مذمت کی تھی. دیکھیں جس طرح سے یہ آئینی ترامیم کا ایپیسوڈ چلا, اپنے آپ کو جمہوری کہنے والے جتنی بھی فورسز ہیں جو حکومت میں ہیں, جنہوں نے کام کیا, انہیں چلو بار پانی لے کر اس پہ ڈوب مرنا چاہیے. وہ بھی گٹر کا پانی, وہ بھی گٹر کا. یہ ان کے لیے واقعی ڈوب مرنے کا مقام ہے, چاہے وہ نون لیگ کی لیڈرشپ ہو, چاہے پیپل پارٹی کی لیڈرشپ ہو, چاہے ان کو ووٹ دینے والے جو ہیں. لہٰذا یہ جو کام کیا گیا ہے, پاکستان کی تاریخ کا یہ سیاہ ترین ہفتے تھے, اور یہ دن تھے جن میں یہ دن رات لوگوں کو پریشرائز کرنا, لالچ دینا اور اغوا کرنا, یہ پاکستان میں اترا ہے. اور ایک بھی حکومت کا سینیٹر نہیں بولا یہ ظلم ہوا ہے سینٹ کے اندر, آواز نہیں نکلی اس کی. یعنی ایسے لگتا تھا یہ بھیڑ بکریاں ہیں جن کی اپنی کوئی مرضی ہے ہی نہیں ہے. یہ پاکستان کے عوام کو اب دیکھ لینا چاہیے کہ کون سے لوگ سینٹ میں اور پارلیمنٹ بیٹھ کر ان کے لیے فیصلے کر رہے ہیں, پاکستان کے اور ان کے فیوچر کے فیصلے کر رہے ہیں, جن کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے, کوئی مرضی نہیں ہے. بعض کو میں نے دیکھا سینیٹرز کو, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہنے کہ ہم مجبور ہیں ہم ووٹ دینے پر, لیکن ہمارا دل نہیں کر رہا ہے. یعنی اس طرح سے یہ بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں, انسان ایسے نہیں ہوتے. اللہ نے انسان کو آزاد خلق کیا ہے, غلام بننے کے لیے خلق نہیں کیا, اور آزاد رہنے کے لیے خلق کیا ہے. یہ سینٹ بھی ہو, پارلیمنٹ بھی ہو, یہ غلاموں کا سینٹ ہے, یہ غلاموں کی پارلیمنٹ ہے جس میں کسی کی رائے نہیں ہے. رائے کس کی ہے؟ جو پاکستان پر پہلے ڈائریکٹ مسلط ہوتے تھے, اب انڈائریکٹلی مسلط ہو کر ان سے وہ کرتوت اور سیاہ کام انجام دے رہے ہیں جو ساری زندگی ان کی زندگی کی کتاب پر یہ سیاہی باقی رہے گی, اور یہ کبھی بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. لہذا یہاں سینیٹر صاحب ہیں, میں نے پہلے بھی کہا, ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں, ہر ظالم کے خلاف ہیں, کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو. لہذا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور ہم اس مسئلے میں, اور ویسے بھی ہم تحریک بحالی جمہوریت آئین پاکستان کے اندر مینگل صاحب کے ساتھ ہیں, ہم اکٹھے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز اس ظلم کے خلاف جدوجہد کرنے میں ہم اکٹھے رہیں گے. بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پریس کے میڈیا کے دوستوں, عزیزوں, ادھر کوئی بڑی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. بس میں ایک ادنا ورکر تھا بلوچستان نیشنل پارٹی کا, بچپن سے ہی ان کے اراکین کو زدوکوب کر کر, ان کو اغوا کر کر, ان کے بچوں کو یرغمال بنا کر, پھر ان کو واپس صوبے بحال کرنا, اور بہت ساری ان کی خدمات ہیں بلوچستان کے لیے ہمارے. ان کو دیکھ کے ان سے بہت متاثر تھا. ابھی جلا وطنی کے زمانے میں ابھی جب آئے وہ تو ملاقات ہوئی تو مجھے انہوں نے خود ہی کہا کہ آپ آ جاؤ, میرے ساتھ شامل ہو جاؤ, ورکر کے ساتھ, بچوں کے ساتھ کام کرو, کیونکہ تمہارا علاقہ سب سے پیچھے ہے. اور ان کے الفاظ تھے کہ 77 سال, انہیں 75 سال انہوں نے بولا ہوگا, ابھی 77 ہو گئے ہوں گے, ایک ہی آدمی جیتتا آ رہا ہے, تو کوئی آدمی ہے نہیں ادھر, کوئی لڑکا نوجوان یا کوئی بڑا. 70 سال سے ایک آدمی کو کوئی خفیہ طاقتیں جتواتی آ رہی ہیں. تو آپ تھوڑا ہمت کرو, آپ کو اللہ نے دیا بھی ہے. ان کے کہنے پہ ان کی بلکہ پوری سیاست سے متاثر تھا میں, ان کی پوری سیاست سے کہ بھائی وہ غریبوں کے لیے انسان کوئی ایسا ہو جو اویلیبل ہو. وہ سوچ کے میں آیا کہ میں بھی کچھ کروں اپنے علاقے کے لیے. لیکن یہ 3.5 سال کی داستان میں ابھی بیان نہیں کر سکتا آپ سے. بہت عذاب سے میرے کٹے ہیں. یہ جو سینیٹ کے 3 سال 3.5 سال قومی اسمبلی کے بل آتے تھے, آئین چل رہا تھا. بھائی پبلک ایشو پہ بات کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت کبھی مل جاتا تھا
तो ये इस तरह की ये दास्तान है इस मुल्क की। यहाँ जो हाकिम है उनकी चलती है, उनके फैसले चलते हैं, वो फैसले करवाते हैं और अमल भी करवाते हैं, सब चीज़ें। ये सब हुआ है इधर, हमेशा से होता रहा है, अभी की तारीख नहीं है, आज की नहीं है, ये पूरे 70 साल से यही चल रहा है इधर। अभी पता है जब हम पे गुजरी है तो अब पता चलता है कि फैसले कैसे होते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो कुछ और मसले पेचीदा हो जाएंगे। बाकी मैंने यहाँ इस हाल में बेहिस हाल लोगों के साथ बैठना अपना समझ से बाहर समझा, तो मैंने रिज़ाइन किया हुआ है। अभी इधर किसी का कोई आसरा ना लगाया कि काम होंगे, इधर बहुत ही बस समझ से बाहर है। काम की बात तो बिल्कुल कोई भी नहीं करता है। ये सब होशियारी चालाकियाँ और ये सारे पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए हैं ये सारे। इनमें पॉलिटिशियन तो मुझे बहुत कम नज़र आए। अपने सेनेटरों की बात कर रहा हूँ, अपने हाल की बात कर रहा हूँ, जो दूसरे की बोली बोलते हैं, उन्हीं बोली में उनको शाबाशी मिलती है या क्या है, खुश रहते हैं, बड़े मस्त रहते हैं। मैंने कहा इनको तो अवाम का तो क्या है, गरीब अवाम कहाँ किस हाल में पड़ी हुई है क्या है, तो ये तो उनको ताल्लुक ही नहीं है। आप अपनी बीती भी सर थोड़ी सी सुना दें, क्या हुआ आपके साथ, ये 3-4 दिन क्या तफसीलात थोड़ी सी बता दें, आप बीती बता दें। तफसीलात को कोई ख़ास नहीं है, ये जोरावर लोग थे जो भी थे, जहाँ से भी आए थे। 6 दिन मुझे मेहमान बनाया, 6 दिन 7 दिन। वो मच्छरों के काटने से, एक पहले मैं डायलिसिस का मरीज़ हूँ और इस हालत में मुझे 2 दफ़ा डायलिसिस भी करवाया, ले गए थे अस्पताल। उसके बाद मच्छरों के अंदर से मलेरिया हो गया और इस मलेरिया के अंदर फिर ले गए अस्पताल। तो ये तो सिलसिले उन्होंने किए, उनका अखलाक था बरन जो भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे घर छोड़ो, मैं भाग तो नहीं जा रहा हूँ पाकिस्तान से। मैं नहीं 4 दिन मेहमान हो, 2 दिन हमारा भी खाना खाओ, फलाना दिन खाए, ये इस किस्म की बातें रही। आपका मोबाइल फ़ोन और जो टीवी अखबार तक एक्सेस, सोशल मीडिया तक एक्सेस सब कुछ बंद किया? ये तो शुरू से ले लिए, जेब से निकाल लिए। पहले आधे घंटे नहीं 15 मिनट में भी ले लिए वो। मेरा बेटा भी ये सामने है, ये साथ था। अभी आपने बात की कि ताकतवर जो है वो आपको लेकर गए थे, इनको अख्तर महेंद्र साहब, आप बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, इनको ताकतवर बनाया किसने जी? ताकतवरों को ताकतवर बनाया किसने? ताकतवरों को ताकतवर यहाँ के जो हमारी सियासी क़यादत है, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जो जिनको अवाम का ख्याल नहीं, जिनको सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की हवस है, उन्होंने उनको ताकतवर बनाया। और उनको ये मालूम है कि इक़्तिदार बगैर उनकी चापलूसी, आपने खुद नहीं देखा था जी, वो टीवी टॉक शो में बूट उठा के रखते थे टेबल में, था नहीं था, वो बूट रखा था उन्होंने। और आज वही शख्स जिस आईनी तरामीम की के लिए प्रीचिंग कर रहा है, उस आईनी तरामीम को मंजूर करवाने के लिए दलाइल दे रहा है, बिलावल भुट्टो भी उसी आईनी तरामीम के दलाइल दे रहे हैं। तो इसका मतलब उस आईनी तरामीम का मुहर्रिक ना बिलावल है, ना वो बूट वाला है, वो बूट वाले हैं। जी जी, काश के उसको छोड़ते जी। तो उनकी आपने देखा था किस अंदाज में लाए थे, डायलिसिस का पेशेंट है। अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ, अभी वो पार्लियामेंट में गए थे, बात करने नहीं दी गई। जब उनको हमने बुलाया, लॉबी में आए, तो वहां से अभी लॉबी से उनको उठाने की कोशिश की गई, लॉबी से भी उनको उठाने, दरवाजे बंद किए, हम लोगों ने जबरदस्ती उसको वहां से निकाला है। तो आप एक मिनट जी,
آپ کے پرائم منسٹر 2001 میں میرے خیال میں اگر میں غلط نہ 1999 میں پرائم منسٹر کو ان کو تو پھر بھی یہاں تک لائے نا. اس پرائم منسٹر کو اسی قوت میں مکہ اور مدینہ نہیں پہنچایا تھا. وہ تو ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے. اس کا تو 1 ووٹ یا 2 ووٹ تھے. اس نے تو ریٹن میں معافی نامے بھی لکھ کے دیے تھے. یہ وہی قوت ہے. وہ آپ شاباش دیں ہمیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. پھر بھی تھینک یو جی, تھینک یو. نہیں جی, ان سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں. تھینک یو بھائی جان. جو پولیٹیکل پارٹی مطلب اس وقت آپ شاید ادانا باسی کی جماعت بن گئی ہے. اب جماعت اسلامی یہ کہہ رہی ہے کہ آئی پی پی والے یا یہ جو ڈیلر ہیں یہ ہر 5 سال کے بعد ایک نئی پارٹی بنتی ہے, ادھر بک جاتے ہیں. یہ کاروباری سیاست اور کھانے والی سیاست اس کا سولوشن ہے چھٹکارے کا. حقیقت میں یہاں پر پولیٹیشین بچے ہی نہیں ہیں. سیاسی لوگوں کو یا تو انہوں نے مایوس کر کے یہاں سے ہٹا دیا گیا یا وہ اپنی زندگی کے وہ ادوار گزار کر چلے گئے. ظاہر ہے ابھی جب آپ کو عسکری پولٹری فارم میں سیاستدان پیدا کریں گے تو ان کے انڈے اور ان کے بچے اسی رنگ کے ہوں گے نا.